آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا تھے یا نبی تھے؟ نبی تھے، لیکن قرآن نے جو ہے وہ ان کے بارے میں ان کی صفت جو ہے وہ کیا بیان کی، سنیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بچپن سے بچھڑ گئے تھے حضرت یعقوب سے۔ پورا واقعہ جو ہے وہ سورہ یوسف میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سے ان کے بھائیوں نے انہیں جو ہے وہ تفریح کے بہانے، کھیل کود کے بہانے جو ہے وہ لے گئے، اور لے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح سے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا، پھر اس کے بعد کس طرح سے وہ نکالے گئے، مصر کے بازار میں فروخت کیے گئے، پھر اس کے بعد جیل ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ واپس مصر کے جو ہے وہ حاکم بنائے گئے۔ یہ بڑا طویل عرصہ تھا، اور ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام رو رو کر ان کی آنکھیں جو ہے وہ زائل ہو چکی تھی، سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ لیکن جب آپ کے بھائیوں کی ملاقات ہوئی حضرت یوسف سے ایک زمانے کے بعد، اور انہوں نے بتایا کہ ابا حضور کا حال یہ ہے، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، جو ہے بس اللہ ہے، میں دعا کر سکتا ہوں، اگر قبول ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو کیفیت، جو عقیدہ نبی کے بارے میں آج آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، وہی عقیدہ انبیاء کا ہوتا تو حضرت یوسف یہی کہتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر ہوں کہ میں کوئی ٹیبلٹ دے دوں گا، انجیکشن لگا دوں گا؟ نہیں، حضرت یوسف نے کیا کہا جانتے ہیں؟ سورہ یوسف کی آیت ہے، آیت نمبر 93۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا۔ اپنے بھائیوں سے فرمایا جب وہ جا رہے تھے اپنے والد کی طرف، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی، لے جاؤ میری اس قمیص کو، ھذا فالقوه، ان کے اوپر ڈال دینا، علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر، یاتی بصیرا، ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت یوسف خدا تھے؟ کیسے انہوں نے یہ دعویٰ کیا؟ کیا اس آیت مبارکہ سے یہ عقیدہ مرتب نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو طاقت اور قوت عطا فرماتا ہے؟ ارے وہ آصف بن برقیہ تو نبی بھی نہ تھے، ولی تھے حضرت سلیمان کے، لیکن ان کی طاقت اور قوت کا کیا عالم تھا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ یہ ایک موبائل ہے یہاں، اسے اگر میں کہوں کہ ایک آن میں سعودیہ پہنچا دو تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اسے اس وقت اٹھا کے ایک آن میں سعودیہ پہنچا دے۔ لیکن اللہ کے ولیوں کی طاقت قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے تخت کو اپنی روحانی قوت سے زمین کے اندر سے اتنی تیزی کے ساتھ کھینچا اور حضرت سلیمان کے حضور حاضر کر دیا کہ دنیا دیکھتی ہی رہ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت یوسف ہیں، انہیں کہنا چاہیے تھا، اگر اسلامی عقیدہ وہی ہے تو وہی کہنا چاہیے تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ دعا کر سکتا ہوں، قبول ہوئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ لیکن حضرت یوسف اپنی قمیض دیتے ہیں، اور صرف ایسا نہیں کہ اٹکل پچو تھا لے جا کے ڈالو، آ گئی تو آ گئی، نہیں آئی تو نہیں آئی، نہیں، بڑے کانفیڈنس کے ساتھ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، لے جاؤ اسے اور میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اللہ اکبر، قرآن فرماتا ہے فلما ان جاء البشیر، ایک خوشخبری دینے والا آیا، کہاں آیا؟ حضرت یعقوب کے پاس آیا، القاہ علی وجہ، ان کے چہرے کے اوپر ڈال دیا، فرتد بصیرا، جیسے ہی وہ قمیض ڈالی گئی حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ فرتد بصیرا، کیوں لوٹ آئی؟ کیا وہ خدا تھے؟ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی طاقت اور قوت کسی ولی کے اندر، کسی نبی کے اندر مانا جائے تو شرکی ہے۔ اللہ عطا فرماتا ہے طاقت، قوت۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، طاقت اور قوت کی بات چل رہی تو میں شاہ ولی اللہ کا تذکرہ بھی کر دوں۔ صرف 2 روایت، یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے انفاس العارفین، اس میں بے شمار واقعات۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایک ایسی شخصیت ہیں، بہت عظیم محدث، فقیہ، اعلیٰ دماغ، علم حدیث کی اشاعت کی ہندوستان میں انہوں نے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بھی اور آپ کے پیر بھی
انہی کے سلاسل مشائخ حدیث میں ہیں، اور ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اس کے اندر بے شمار واقعات ایسے بیان کیے ہیں کہ اس کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کس عقیدے کے مالک تھے، کس فکر کے مالک تھے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں نے بے شمار جو ہے وہ واقعات کوٹ کیے ہیں، لیکن اپنے دادا یا پردادا کا انہوں نے اپنے خاندان کے 5-6 بزرگوں کے واقعات اس میں بیان کیے، کرامت بیان کیے، کشف بیان کیا ہے۔ شیخ ابو رضا کا ایک واقعہ بیان کیا، صفحہ نمبر 205 پر۔ سننے میں آیا ہے کہ آپ کا ایک خادم، شاہ ابو رضا کا ایک خادم کسی بری عادت میں مبتلا تھا۔ آپ نے اسے کئی بار اشاروں کنایوں میں تنبیہ فرمائی، مگر وہ پھر بھی نہ چونکا اور نہ ہی اس عادت بد سے باز آیا۔ بالآخر حضرت شیخ نے اسے تنہائی میں بلا کر کہا، تجھے 12 اشاروں کنایوں سے سمجھایا مگر تو نے کوئی پرواہ نہ کی۔ شاید تو سمجھتا ہے کہ ہم تیرے کرتوتوں سے بے خبر ہیں۔ قسم بخدا، اگر زمین کے نچلے طبقے میں رہنے والی کسی چیونٹی کے دل میں 100 خیالات آئیں تو ان میں سے 99 خیالات کو میں جانتا ہوں، اور حق سبحانہ وتعالی اس کے 100 خیالات سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سن کر خادم نے اپنی برائی سے توبہ کر لی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا یہی عقیدہ ہوگا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ اگر یہی عقیدہ تھا تو اپنے شیخ کے بارے میں انہوں نے اتنی بڑی بات کیسے کہہ دی؟ یہ دیوار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ زمین کے نچلے طبقے میں تحت الثری میں ایک چونٹی اگر اس کے دل میں 100 خیالات آئیں تو میرے شیخ کا حال یہ ہے کہ وہ 99 خیالات پر خود واقف ہیں، اور فرماتے ہیں پورے 100 خیالات پر اللہ سبحانہ وتعالی واقف ہیں۔ علم غیب کے باب میں جھگڑنے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو ہی حکم مان لو، امت کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اتحاد کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ایک اور عجیب و غریب بے شمار واقعات ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی مدد اس وقت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ شرک کے فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ اگر آپ نے کہا تو شرک کہا جاتا ہے، مدد کے لیے آپ نے پکارا تو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے یہ طاقت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں تو اختلاف ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تو ایسے جاہل قسم کے آدمی نہیں تھے، کم پڑھے لکھے مولوی تو نہیں تھے، وہ تو اتنے بڑے محدث ہیں کہ بے شمار محدث ان کے شاگرد ہوئے، علماء اور فقہاء ان کے شاگرد ہوئے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اسی کتاب کے صفحہ 100 پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، وہ بہت بڑے بزرگ تھے، محدث بھی تھے، صوفی بھی تھے، اور ان کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ صفحہ 100 پر لکھتے ہیں، والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک دن میری نکسیر پھوٹ پڑی، گرمی کی وجہ سے خون جاری ہو جاتا ہے، نکسیر پھوٹ پڑی تو مجھ پر ضعف طاری ہو گیا، کمزوری طاری ہو گئی۔ قریب تھا کہ میں کمزوری کی بنا پر روزہ افطار کر لوں، روزہ توڑ دوں، اس سے کہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اتنی نقاہت اور کمزوری مجھ میں آ گئی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ افطار کر لوں، لیکن صوم رمضان کی فضیلت کے ضائع ہونے کا غم لاحق ہوا۔ مجھے یہ فیل ہونے لگا، غم ہوا کہ میں کیسے رمضان کا روزہ توڑ دوں۔ پھر اس کے بعد اسی غم میں قدرے گنودگی طاری ہوئی تو حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ سرکار دستگیری کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ خواب میں دیکھا، آپ نے مجھے لذیذ اور خوشبودار زردہ مرحمت فرمایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر انتہائی خوشگوار ٹھنڈا پانی بھی عطا فرمایا۔ زردہ بھی کھا لیا شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے، اور پانی بھی پی لیا۔ پھر کیا ہوا؟ جو میں نے سیر ہو کر پیا، پانی بھی اور زردہ بھی سیر ہو کر کھایا، میں اس عالم گنودگی سے نکلا تو بھوک اور پیاس بالکل ختم ہو چکی تھی۔
اچھا یہ صرف خواب کی بات نہیں تھی. شاہ